سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ختم ہو چکا ہے، یہاں سے پانچواں شروع ہو۔ مقدمے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورہ بقرہ کا آخری جو 20 رکوع ہے اس میں احکامات ہیں مختلف قسم کے، اور جو شروع کا 20 رکوع ہے اس میں شروع کے 2 رکوع میں تو متقیوں اور منافقوں اور کافروں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو 18 رکوع بیچ میں ہے جس میں 2 ہو چکے ہیں اور ابھی 16 باقی ہیں، یہ پورے یہود اور نصارہ کی مختلف عقائد کی خرابیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ پورے عقائد میں کہاں کہاں ان سے جھول ہے، تورات کی خلاف ورزی ہے، ان جگہوں میں اس کو نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کی تمام خرابیوں کو ظاہر کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو حصہ آئے گا آخری 20 رکوع، اس میں انشاءاللہ مختلف احکامات تفصیل سے ہیں۔ تو اس رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں کہا گیا تھا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کفر اور تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو صراحتاً انکار ہے تو کفر ہے، اور تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات کو غلط کہا گیا، ان احکامات کی تصدیق کے بجائے اس کا انکار کر دینا۔ یہ مصداق کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اصل نام ان کا یعقوب ہے لیکن اسرائیل ان کا لقب تھا۔ چوتھا پارہ میں یہ بحث آئی ہے۔ ان کی جتنی اولاد ہیں ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے مراد بنی یعقوب، یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹوں، یعنی ان کی اولاد چاہے بالراست ہوں یا کئی واسطوں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کی جو نسل چلی آ رہی تھی جن کو آج یہودی کہا جاتا ہے وہ سب بنی اسرائیل کے مخاطب میں شامل ہیں۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتیں، میرے احسانات، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کیے ہیں۔ بنی اسرائیل پر کتنے انعامات ہوئے ہیں کچھ ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بھیجا جو صاحب کتاب اور تورات والے ہیں، اور قدم قدم پر وہ اپنی خواہشیں موسیٰ کے ذریعے سے بشکل دعا اللہ سے منظور کراتے رہے۔ کبھی شکوہ کیا کہ دھوپ ہے تو بادل چھا گئے، بارش نہیں ہے پانی کی شکایت ہے تو لاٹھی کو پتھر پہ مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے، بھوک اور پیاس کے بعد انہیں خواہش ہوئی کھانے پینے کی تو من اور سلوہ کا ظہور ہو گیا، کپڑے پرانے ہونے کے بجائے ان کے جسم پر کپڑے گندے ہی نہیں ہوتے۔ یہ سب ان کے اوپر اللہ کے انعامات تھے جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ یہ ساری نعمتیں مراد ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تمہاری ذریت کو ہم سارے جہان پر فوقیت دیں گے۔ بعض تو آج تک فوقیت کے قائل ہیں اسی آیت کی وجہ سے، لیکن مفسرین میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ساری قوموں پر ان کی فوقیت مراد ہے، سید الانبیاء کے آنے کے بعد اس امت محمدیہ پر ان کی فوقیت مراد نہیں ہے۔ یہی تفصیل زیادہ ہے۔ تو اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو تم پر میں نے نعمتیں کی، انعمت علیکم۔ یہ نعمتیں یاد کرانے کا مطلب کیا ہے؟ احسان ماننا، اور ان میں سب سے بڑا احسان تھا ایک وعدہ، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تورات میں حضرت موسیٰ کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ تھا کہ میرے بعد تم پر کوئی کتاب آئے یا میری طرف سے کوئی نبی آئے یا تم پر نئے احکامات آئیں تو تم ان تمام کو تسلیم کرنا، انکار نہ کرنا۔ یہ بھی ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان نعمتوں کے ضمن میں۔ اسی وجہ سے آگے جملہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو، میرا قرار پورا کرو، میں تمہارا قرار پورا کروں گا۔ یہاں میرا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک عہد کیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی آخر الزمان کی شکل میں آئیں گے تو ہم ان کی تصدیق کریں گے اور تکذیب نہیں کریں گے۔ تورات میں جو علامتیں تھیں اتنی واضح تھیں، خود قرآن کا بیان کہ وہ جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے تھے ایسا ہی سید الانبیاء کو پہچانتے تھے۔ کیسے؟ وہ علامتوں کو دیکھ کر، علامات کو دیکھ کر ان کو کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا نہیں۔ وعدے کو نہ نبھانے کی وجہ کئی مقامات پر آئی ہے، وہ ہے بغیم بینکم، آپس کی ضد کس بات کی تھی؟ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھول گئے۔ بھولنے والے نصارہ ہیں جن کو ظالم کہا، یہودی بھولے نہیں ہیں بلکہ دید و دانستہ جان بوجھ کر مخالفت کیا ہے، 2 وجہوں سے۔ ایک تو ان کو حسد ہو گیا۔ حسد کس بات کا تھا؟ ان کا گمان یہ تھا کہ سید الانبیاء ہمارے خاندان میں آئیں گے، جیسے سارے نبی بنی اسحاق میں آتے رہے، سید الانبیاء بھی بنی اسحاق میں آئیں گے۔ آگے جاؤ، جگہ خالی تکیہ بھی یہاں۔ سید الانبیاء ہمارے خاندان میں آئیں گے۔ جتنے نبی آئے حضرت یعقوب کے بعد وہ پورے کے پورے بنی اسحاق میں آئے۔ حضرت اسحاق ہیں، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، یہ سب اسی خاندان میں آئے۔ بنی اسماعیل میں سید الانبیاء آئے، ان کا خیال یہ تھا کہ سید الانبیاء بھی بنی اسحاق ہی میں آئیں گے، بنی اسماعیل میں نہیں آئیں گے۔ اور آج تک بھی یہودیوں کا یہی دماغ میں فطور ہے، کسی ضد کی بنا پر تسلیم نہیں کرتے، اور وہ مصر ہیں کہ ذبیح اللہ بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل نہیں ہے بلکہ بنی اسحاق میں سے اسحاق ہے۔ ذبیح اللہ وہ آج بھی اسماعیل کو نہیں مانتے، سارے مسلمان اسماعیل کو ذبیح اللہ تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی بہت صراحتیں موجود ہیں، لیکن کوئی یہودی آج بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ ضد کی وجہ سے۔ حالانکہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے سورہ صافات کے حوالے سے، مختلف شواہد، مختلف علامتیں موجود ہیں، ان کے باوجود وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو شبہ ہو گیا تھا، بلکہ ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، سید الانبیاء کا انکار کیا۔ یہاں وہی عہد مراد ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرا عہد پورا کرو، یعنی یہ عہد کہ میری آخری کتاب، آخری نبی کو تم تسلیم کرو گے، بجائے تکذیب کے تصدیق کرو گے۔ اگر تم نے یہ عہد میرا پورا کر دیا، اوفی بعہدکم، تو تم سے میں نے جو عہد کیا وہ پورا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا کہ تم کو سارے جہان پر فوقیت دوں گا، سارے جہان پر، فضلتکم علی العالمین۔ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے اگر قرآن کریم کی مخالفت نہ کی ہوتی، سید الانبیاء کی اطاعت کی ہوتی، تو یہ اللہ کا عہد پورا ہوتا، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا مشروط تھا اوفوا بعہدی کے ساتھ، میرا عہد پورا کرو تو میں تم سے جو عہد کر چکا ہوں پورا کروں گا۔ انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، رشوت لیے، احکامات تبدیل کیے، تورات میں تحریف کیا۔ ہر مفتی نے اپنے اپنے سوال کرنے والوں کو ان کی مرضی کے مطابق جواب دے کر خوش کیا۔ قرآن گواہ دیتا ہے، وہ باقاعدہ تورات کو مجلد کرنے کے بجائے ایک ایک ورق الگ رکھتے تھے،
اس کے لیے قرآن نے کہا ہے تجعلونہ قراطیس، تم نے تورات کو قراطیس بنا دیا. قراطیس جمع ہے قرطاس، اس کا واحد ہے. قرطاس و قلم ایک پرچہ نکلتا ہے یہاں سے. قرطاس و قلم کا مطلب قلم اور کاغذ. تو انہوں نے تورات کو ایک کتاب کی شکل نہیں رکھا تھا، تورات کو قراطیس بنا کے رکھا تھا. آپ کو کیا مسئلہ چاہیے، جیسا مسئلہ چاہیے اتنی فیس چاہیے. اس کے بعد اس کاغذ کو نکالتے ان کی منشا کے مطابق ہوتا. تو تحریف بھی کیا اور ایسی مرضی کی اس کے اندر الفاظ شامل کیے کہ ہر ایک کی منشا کے مطابق نکلتا تھا. یہ انہوں نے تورات کے ساتھ غلط کام کیا اور نبیوں کو قتل کیا، بہت سے نبیوں کو قتل کیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں تورات میں ان کو بدل دیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. پھر بھی حضرت عبداللہ بن سلام نے خوب پہچانا اور ایسا پہچانا کہ وہ فوراً پہلی ہی محفل میں اسلام میں داخل ہوئے. اسلام کے لانے کا واقعہ ان کے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے اور بہت پیارے انداز سے سمجھایا ہے. اس ایک حدیث کو اگر آپ سن لیں تو آپ کو یہود کی ہٹ دھرمی اور عبداللہ بن سلام کی حقیقت پسندی دونوں معلوم ہو جائے. عبداللہ بن سلام مدینے میں تورات کے ماہر تھے، یہودی عالم تھے. ان کی ٹکر میں صرف کعب ابن احبار کے باقی کوئی بھی نہیں تھا. تورات کے ماہر اس زمانے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو تورات میں دیکھ کر منتظر تھے کہ یثرب کی طرف کوئی آئیں گے، کھجور والے شہر کی طرف آئیں گے اور وہ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے. وہ تو آپ کی شکل سے ہٹ کر علمی طور پر 3 سوال رکھے ہوئے تھے دماغ میں کہ یہ 3 سوال کا جواب سید الانبیاء ہی دے سکتے، باقی کوئی نہیں دے سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کی ان کو خبر ملی تو وہ کھجوروں کے باغ میں کھجوریں چن چن کے تھیلے میں جمع کر رہے تھے. ہاتھ میں کھجوریں تھیں، جا کر تھیلے میں رکھنے والے تھے. اطلاع ملتے ہی اسی حال میں بھاگ کے آ گئے. وہ ہاتھ کی کھجوریں تھیلے میں رکھنے میں داخل ہوتی، وہ بھی نہیں کیا، چلے اسی کو ہاتھ لیتے ہوئے. اسی حال میں جب پہنچے اور نبی کی محفل میں شریک ہوئے تو کہا اللہ کے نبی میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے 3 سوالوں کا جواب دیا تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اور 3 سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ہماری نگاہ میں سید الانبیاء ہوگا، کیونکہ تورات میں وہ 3 سوالات لکھے. امام بخاری حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ سوال کرتے رہے اور جبریل فوراً حاضر ہوئے، کان میں جواب دیتے رہے. 3 سوال کیا انہوں نے اور 3 جواب ان کو فوراً مل گئے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سوالوں کے ساتھ میرے کان میں جبریل جواب دیتے رہے. انہوں نے جبریل کا نام سن کر کہا کہ جبریل تو یہود کا دشمن ہے، یہودی اس کو دشمن کہتے ہیں. اسی بارے میں بحث بھی آئے گی. قل من کان عدوا لجبریل، یہ رکوع آ رہا ہے انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. تو جبریل کو دشمن مانتے تھے، بھلا جبریل کی باتیں کیوں مانتے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے. وہ فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں، اسلام داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہودی قوم کتنی ہٹ درم ہے اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے میرے آ رہے ہوں گے اور میرے بارے میں آپ ان سے پہلے پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں، میرا ایمان لانا ظاہر مت کرنا. آپ پردے میں چھپ گئے نبی کے پیچھے اور وہ لوگ آئے. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے خوب تعریف کی، بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ وہ ہمارے سید ہیں، سید کے بیٹے ہیں، شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، سیدنا ویبروں سیدنا، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ثابت النسب ہیں. نہ جانے کیا کیا تعریفیں کی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو تمہارا کیا نظریہ ہوگا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو میں بھی اسلام میں آ جاؤں گا. ہونا بھی چاہیے تھا تو ان کے علم پر، ان کے نسب پر، ان کے وعدوں پر جب اتنا یقین تھا کہ وہ قابل تعریف تھے تو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اسلام میں آ جائے تو ہم بھی آ جاتے. انہوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے بددین ہونے سے، نئے دین میں آنے سے ان کو اللہ پناہ میں رکھے. خود نے کہا میرا جواب اور سوال یہ نہیں ہے اگر بفرض محال وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو تمہارا کیا عمل ہوگا؟ انہوں نے پھر وہی کہا اعاذہ اللہ، اللہ ان کو پناہ میں رکھے. حضور نے کہا میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو تم ان کی مطابقت کرو گے یا مخالفت کرو گے؟ انہوں نے پھر وہی کہا اعاذہ اللہ. یہ کہہ کے نہیں دیا کہ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو ہم اسلام میں آ جائیں گے. اتنا 3 دفعہ سوال جواب ہونے کے بعد پیچھے پردے کے عبداللہ بن سلام تھے، وہ اشہد اللہ پڑھتے ہوئے آ گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب انہوں نے برا کہنا شروع کیا کہ ہم میں بدترین آدمی ہیں اور ہم میں ناقابل اعتبار آدمی ہیں. جتنا تعریف کیا تھا سب الٹ گئی برائیوں میں. عبداللہ بن سلام نے کہا دیکھو یہی قوم ہے، یہی اس کی ہٹ درمی ہے. قوم بہتن کے الفاظ ہیں اور بہتن کے معنی ہٹ دھرم، یعنی کسی بھی اصول کو اور ضابطے کو اور حقیقت کو تسلیم نہ کرنے والی قوم. اور آج بھی ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، ایک طرف ہوتی ہے. سارے ملک کے لوگ ایک بات کہتے ہیں یا ایک بات کہتے ہیں، آج بھی ان کی ہٹ درمی ثابت ہے. اب یہاں میں نے آمدن وہ 3 سوال جواب چھوڑ دیے کیونکہ وہ 3 سوال جواب مختصر کیا تو آپ کو مزہ نہیں آیا اور طویل کیا تو رکو نہیں ہوتا پورا. لیکن شریف صاحب چھوڑیں گے نہیں، پوچھیں گے ضرور بعد میں، اس لیے بہتر ہے اس کو میں نقل کر دوں. کئی دفعہ سنا چکا ہوں. پہلا سوال یہ تھا کہ جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا یا گرم کیا پیش کریں گے؟ آخر دودھ ہوگی کہ چائے ہوگی؟ پہلی غذا کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا، اس کا اصل سبب کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ علامات قیامت تو بہت ہیں لیکن قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت کون سی ظاہر ہوگی اور کہاں سے ظاہر ہوگی؟ یہ 3 سوال کیا تھا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل نے میرے کان میں جواب دے دیا ہے. فرمایا ہے کہ پہلی غذا جنت میں اللہ تعالیٰ امتیوں کو جو پیش کریں گے وہ مچھلی کے زائدے کا کباب ہوگا. زائدۃ کبید الحوت اردو کی کمزوری ہے، بہت سے پوچھتے ہیں یہ کلیجی کیا ہوتی، کلیجہ کیا ہوتا، یہ زائدہ کیا ہوتا؟ مچھلی کے زائدے کا کباب آخر آج تک کھایا نہیں ہوتا کیا؟ اتنے پکوان پکانے والے ہیں لیکن کسی باورچی کو نہیں معلوم ہے. مچھلی کے زائدے کا کباب جیسا لکھا ہے ترجمہ کر دیا ہوں، پکانا مجھے بھی نہیں آتا. اطلاع یہ ملی ہے شارحین نے لکھا ہے کہ جیسے آپ بکرے میں کلیجی نکالتے ہیں تو اس کے اوپر سفید لب ہوتا، ویسا ہی سفید حصہ مچھلی کے بھی جگر پہ ہوتا ہے، کلیجی کے اوپر ہوتا ہے. وہ سفیدی اتنی کم ہوتی ہے جو آج ناقابل توجہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے جنتیوں کے لیے کباب بنا کر پیش کریں گے. کوئی بھی محروم نہیں ہوگا ارے ہم کو نہیں ملی پیس. زائدۃ کبید الحوت. اور دوسری روایت بخاری کی ہے جو اسے ہٹ کے ہے، وہاں سور آیا، سور کے معنی بیل کے آتے ہیں، بیل کا کباب اور اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. لیکن یہ روایت بخاری کی ہے. بخاری کی روایت میں سب سے پہلی غذا مچھلی کے زائدے کا کباب.
اور فرمایا دوسری جو تم نے بات پوچھی ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پہ جاتا ہے کبھی باپ کی شکل پہ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس پانی کو غلبہ ملتا ہے اسی کی شکل پر بچہ چلا جاتا ہے. باپ کا پانی غالب آیا تو باپ کی شکل پہ, ماں کا پانی غالب آیا تو ماں کی شکل پہ, اس پانی کے غلبے کی بنیاد پر شکل بدلتی ہے. اور تیسرا تم نے سوال کیا یہ کہ جو ہے علامات قیامت میں سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ ایک آگ ہوگی جو قار عدن سے نکلے گی, اور قار عدن یہ یمن میں ہے, اور آج بھی یمن کے لوگ جانتے ہیں اس پہاڑ کو, اس مقام کو جہاں سے آگ نکلنے والی ہے وہ علاقہ گھیرا ہوا ہے آج بھی, اور اس کی گرمی کی شدت آج بھی پورے یمن میں مشہور ہے. اس حصے سے آگ نکلنے والی ہے جو سارے انسانوں کو ایسا سمیٹ کر لائے گی جیسے بکری کا چرواہا بکریوں کو سمیٹ کے لاتا ہے کہ ایک بھی چھٹتی نہیں ہے, دوڑ کے جمع کرتا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو وہ آگ سمیٹ کے اکٹھا کرے گی, اور جہاں رات ہوگی لوگ ٹھہرنا چاہیں گے وہاں آگ ٹھہر جائے گی. ایسا سمیٹ کر سب کو اکٹھا کر دے گی. یہ علامات کی قیامت میں سے پہلی قیامت ہوگی. بعض لوگوں نے کہا ہے اب اس پر شکوک و شبہات, اس کے مصداق, کسی نے کہا اس سے مراد ٹرین ہے, دیکھو اس میں آگ ہے سب کو جمع کرتی ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ اپنے اپنے تخمینے ہیں. حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ آگ سارے انسانوں کو جمع کر دے گی اور نکلے گی قار عدن سے, جو یمن کا ایک حصہ ہے. تو یہ تمام علامتیں سن کر عبداللہ بن سلام اسلام میں آئے, کعب احبار اسلام میں آئے, بقیہ تمام یہودی ہٹ درمی کرتے رہے. تو یہاں اس آیت میں اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علامات بالکل واضح تھی, لیکن انہوں نے تورات کو ٹکڑوں میں اور پرزوں میں اور کاغذ الگ کر کے اکٹھا رکھنے کے بجائے الگ کر دیا تھا. چنانچہ بخاری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے, کوئی بہت اہم قصہ آیا. ایک زانیہ اور زانی دونوں آئے. اس وقت نبی کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کر دیجیے, کیونکہ اگر وہ اپنے مذہب والے پیشوا کے پاس جاتے تو ان کے پاس رجم تھا, ان کو معلوم تھا. رجم پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا, سنگسار سے کہتے ہیں. سنگ پتھر, سنگسار کے معنی پتھروں سے مار یہاں تک کہ وہ مر جائے. تو رجم تورات میں تھی, وہ اس سے بچنے کے لیے سید الانبیاء کے پاس مقدمہ لایا کہ شاید یہاں پر بچ جائیں. آپ نے پوچھا کہ تم تو یہودی ہو, اسلام قبول کرتے نہیں ہو, تمہارا فتویٰ اور تمہاری کتاب تمہارا فیصلہ کرے گی. تورات منگائی گئی. ان لوگوں نے کہا تورات میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ دونوں کا منہ کالا کرو, گدھے میں بٹھاؤ, شہر میں پھراؤ, اس کے بعد چھوڑ دو. یہ ان لوگوں نے فیصلہ دیا. علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں کہ وہاں پر کعب احبار جو یہودی عالم تھے, تورات کے ماہر تھے, اسلام میں آ گئے تھے, یا تو وہ موجود تھے یا عبداللہ بن سلام موجود تھے, دونوں میں سے راوی کو شک ہے. تورات کھولی گئی اور اس یہودی نے اس جملے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جہاں پر رجم کا تذکرہ تھا. کعب احبار نے کہا کم وقت ہاتھ ہٹا, اس لیے نیچے مضمون موجود ہے. اگر کوئی ماہر ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے نیچے ہے, اوپر ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, خاص طور سے اگر حافظ ہے. اب قرآن کریم تراوی میں نظر آتا, یہ صفحے پہ پڑھ رہے ہیں, جو دائیں طرف ہے, اوپر ہے یا بیچ میں ہے یا نیچے ہے, سطریں نظر آتی ہیں, تو وہ بھی تورات کے ماہر, انہوں نے کہا ہاتھ ہٹا, یہاں موجود ہے عبارت, وہاں رجم کا تذکرہ موجود تھا. تو اس طرح انہوں نے احکامات کو بدل دیے, رشوتیں لی, نبی کی علامتوں کو مس کرنا چاہا. یہ سب ان کے وعدہ خلافیوں میں شامل ہے یا انہیں کا ذکر ہے. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرا عہد پورا کرو, میں تمہارا اقرار پورا کروں گا. یعنی تم علامات کو تبدیل نہ کرو, تورات کے احکامات پر عمل کرو, سید الانبیاء کی باتوں پر اقرار کرو. اگر تم نے اس طرح سے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو تم کو سارے جہان پر فوقیت دینے کا وعدہ میں پورا کرتا ہوں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں ایک اشارہ ہے, اور مجھ سے ہی ڈرو. اِيَّا معنی مجھ سے, اِيَّا کے ساتھ یا لگا ہے جس کے معنی مجھ سے, اور اِيَّا کے معنی خاص کر مجھ سے. جیسے اِيَّا کا میں خاص ہے, اِيَّا قرآن کریم میں جو لفظ اِيَّا ہے یہ خاص کر کے معنی میں آتا ہے. اِيَّانا خاص کر ہماری, اِيَّايَ خاص کر مجھ سے, اِيَّا کا خاص کر تجھ سے. کہیں بھی آئے گا تو یہ خاص کے معنی میں آتا. اِيَّايَ فَارْهَبُونَ, مجھ سے ہی ڈرو. اگر تم اسلام میں آ گئے, تورات کو چھوڑ دیا, تو تمہاری جاگیر ختم ہو جائے گی, تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تم سے الگ ہو جائیں گے, دنیا کی جاگیریں تم سے نکل جائیں گی, تم کو جو مال گزاری آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تمہارے پورے فالوورز تم سے بدزن ہو جائیں گے. تم ایسی شک کی چیزوں کی وجہ سے کسی اور سے مت ڈرو, مجھ سے ہی ڈرو. بخاری بدول وحی میں جو پہلا چیپٹر ہے بخاری کا, ہرقل بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس نے یہی کہا کہ اگر میں ان تک پہنچوں, نبی تک, تو ان کے پاؤں دھو کے پیوں. اگر میرے پاؤں میں اچھل کے لنگڑوں کی طرح پہنچنے کی طاقت ہوتی اور میں سمجھتا کہ میں پہنچ سکوں گا تو میں پہنچتا ہوں. یہ سب اس نے کیا. لیکن جب دیکھا کہ قوم بدک گئی, دروازے پورے بند تھے, قوم بدک گئی, تو کہا گھبراؤ مت, تم پریشان مت ہو, میں نے تمہارے ایمانی غیرت کا امتحان لینے کے بعد یہ کہا تھا. مجھے جب معلوم ہو گیا کہ تم اپنے آبائی دین پر بڑے مضبوط ہو تو پھر تم سے میں راضی ہوں. مجھے تم سے صرف امتحان لینا مقصد تھا. میں نے نبی کی تعریف کیا, دین کی تعریف کیا, تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں, حالانکہ اس کے دل میں حقانیت اسلام کی آ چکی تھی. لیکن جب دیکھا کہ پوری قوم مخالف ہے تو کہا تم سے جو میں نے کہا تھا اسلام قبول کر لو, نبی کی بات مان لو, یہ تمہارا میں نے امتحان لیا تھا اور تم امتحان میں پاس ہو گئے, تمہاری غیرت قابل تعریف ہے. پھر پوری قوم نے سزا کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ قوم کو بیوقوف بنایا, سیاسی گفتگو ہے. بخاری کا تیسرا صفحہ یہ تقریر پوری وہاں موجود ہے. تو بتانا یہ ہے, یہ سیاسی لوگ جب مذہبی لوگ سیاسی بن جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اسی سیادت اور قیادت کی بنیاد پر ان یہودیوں نے نبی کو پہچان کے پھر بھی انہوں نے انکار کیا. اس آیت کا اسی تقاضا ہے. فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, مجھ سے ہی ڈرو, کسی اور سے مت ڈرو. دنیا کے کسی فائدے کے چھوٹ جانے کا خطرہ مت رکھو. اور اس ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میری کتاب پر ایمان لاؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس کو مان لو, تصدیق کرو. خاص طور سے مصدقا لما معکم, وہ کتاب جو میں نے نازل کیا ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ پہلے سے موجود ہے. یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے, تکذیب نہیں کرتا ہے. تورات کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی تکذیب قرآن کرتا ہو. قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. جب وہ کتاب تم مانتے ہو اور یہ کتاب اسی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو پھر تمہیں ماننے میں کیا تعامل ہے. رہا سوال جزیات کا, زمانے کے اختلاف سے ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ کوئی مسائل ہوتے ہیں, لیکن اصول میں یعنی توحید, رسالت, آخرت, ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے تمہیں اس کتاب کو ماننا چاہیے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور مت ہو جاؤ اس پر پہلے انکار کرنے والے. کافر کو سزا کفر کی ملے گی, لیکن لفظ اول یہاں استعمال کیوں ہوا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور مت ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے سیادت اور قیادت اور مذہبی پیشوائی کا موقف عطا کیا تھا. ان کے پیچھے ایک گروہ چلنے والا تھا.
اگر یہ کہہ دیں کہ یہ اسلام صحیح ہے، یہ قرآن درست ہے، تو وہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر یہ پہلے ہی انکار کر بیٹھے تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ انکار کرنے والے بن جائیں گے. تو کفر تو بہرحال کفر ہے، لیکن جو کفر ہو کئی کے کفر کا سبب بن جائے وہ کفر شدید بن جاتا ہے. اس واسطے یہاں کہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. تیسرے بارے میں آل عمران میں ایک بحث آئے گی کہ یہ لوگ اسلام سے اتنا نفرت کرتے تھے کہ اسلام میں جو لوگ داخل ہو گئے ہیں اپنے اثر و رسوخ اور مذہبی اعتماد کے ساتھ ان کو واپس کیسے لائیں. تو کہتے تھے مشورہ ہوتا ہے یہودیوں کا. وہ کیا ہوا کہ تم لوگ صبح صبح اسلام میں داخل ہو جاؤ یا شام میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، دو میں سے کوئی ایک ٹائم، اور جب صبح ہو جائے تو اسلام کا انکار کا اعلان کرو اور واپس نکل کے آ جاؤ. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ ہمارے مذہبی پیشوائی کو تسلیم کرتے ہیں وہ کہیں گے یقیناً کچھ نہ کچھ خرابی ہے، ورنہ یہ ماہر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے پھر نکل کے کیوں آئے. اس حکمت سے وہ اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتے تھے. یہ ان کی حالت بیان کی اللہ نے. وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ٹکڑا انشاءاللہ آل عمران میں وہاں بحث آئے گی. تو اس میں اشارہ اسی کی طرف کہ اگر تم پہلے انکار کر دو گے تو تمہارے پیچھے سب انکار کرنے والے لگ جائیں گے. اس لیے تم انکار مت کرو. انکار میں پہل کرنا، اس سے معلوم یہ ہوا جس طرح انکار میں پہل کرنا پوروں کے انکار کا گناہ پڑے گا، ایسے ہی کسی اچھے کام میں سبقت کرنا پوروں کے اجر کا سبب بنے گا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اچھے کام کریں گے اس کا اجر ملے گا. اور بنیاد سے مراد نہیں کہ آدم کے زمانے کا ہو، بلکہ جس علاقے میں وہ چیز نہ ہو اس نے کوشش کیا، محنت کیا، تو اب اس کا نیکیوں کا کام کرنا پہل ہوا، سب لوگ اس کی نقل کریں گے، اس کو اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے قتل کیا اور ایک قتل ہوا. اب قیامت میں جتنے قتل ہوئے ہیں دنیا میں ان سب قتل میں اس کو حصہ ملے گا گناہ کی شکل میں. کیوں ملے گا؟ اس نے بنیاد رکھی. اچھے کام کی بنیاد سے اجر ملے گا، برے کام کی بنیاد سے گناہ ملے گا. تو یہاں کہا تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. دوسرا حکم تھا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول. تشترو اشترا کے معنی خریدنا اور بیچنا. بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، با یہاں پر عوضیہ ہے، عوض معنی بدلہ. پیسہ دیا اور چاول لیا، چاول پیسوں کے بدلے، اس کو با عوضیہ کہتے ہیں. جو بآیاتی کی با ہے اسی کو ظاہر کرتی ہے. ولا تشتروا بآیاتی، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مول. ثمن کے معنی قیمت اور قلیل اس کی صفت ہے. ہر وہ چیز جو ثمن بنتی ہو، جیسے آج سونا ثمن ہے، قیمت سونا اور چاندی. جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ اس کے لیے وچن ہے، بھروسہ ہے، اعتماد پیدا کرتے ہیں. اصل قیمت سونا اور چاندی آج بھی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا، اسی سے کمی زیادتی ہوتی ہے. یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں یہ اس کا وثیقہ اور دستاویز ہے کہ تم اتنی ادائیگی اس کاغذ سے کر سکتے ہو. ساری کرنسی پر لکھا ہوا ہے میں دھارک کو وچن دیتا ہوں 100 روپے ادا کرنے کا، مطلب اس کاغذ کو دیں گے تو 100 روپیہ کی بقدر ادائیگی ہوگی. تو اصل سمن کیا ہے؟ سکہ وہی ہے، سونا اور چاندی. تو سمن یہاں مراد وہی ہے. سمن کی صفت ہے قلیلا، تھوڑا مول لے کر میری آیتوں کے بدلے میں بے و شرا مت کرو. اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ یہودی مسئلے کو بتاتے تھے مرضی کے مطابق، اور یہ وقت پھر آنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح علماء چلے جائیں گے اور جاہلوں کو لوگ پیشوا بنا لیں گے، اور وہ جاہل خود مسائل سے واقف نہیں ہوں گے، غلط مسائل بتا کر گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے. ذلوا ازلوا عن سواء السبیل کا مصداق ہوں گے. ذلوا ازلوا دونوں لفظ سورہ مائدہ میں، گمراہ ہونا، گمراہ کرنا. جس کو نہیں معلوم ہے بھٹکا ہوا ہے وہ ذلوا، اور دوسروں کو بھی غلط سمجھا رہا ہے تو وہ ذلوا. تو جب علماء حق نہیں رہیں گے تو یہ بھٹکاتے ہوئے رہیں گے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول لیتے رہیں گے، ان کی مرضی کے مطابق جواب دیتے رہیں گے. آج آپ جا کر دیکھیں جتنے بھی علاقے گاؤں میں مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کی غربت، جہالت اور جہالت کی بنا پر غفلت، ان تین وجہوں سے ہر واحد فرقہ پیسے بانٹ رہا ہے، ان کا ایمان خرید رہا ہے. تھوڑے تھوڑے پیسوں سے وہ قادیانی ہو جا رہے ہیں، عیسائی ہو جا رہے ہیں، اور نئی نئی جماعتیں نکل رہی ہیں کیسی انصاف میں، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جتنے بھی لوگ الحمدللہ نعمتوں میں ہیں وہ سمجھتے ہیں جنت یہی ہے، ہم کہاں جائیں گے گاؤں میں جانے کو مایوب، وقت کسی کے پاس نہیں. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بھی یہ شروع ہو گیا، دو غلط فصلیں، غلط مسائل، قرآن کریم کی مخالفت کھلا. یعنی ان کو معلوم یہ ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے، لیکن اگر لوگ باخبر ہو گئے تو پھر ہماری دنیا میں جو بہاریں آ رہی ہیں بظاہر وہ نظر نہیں آئیں گی. اس فکر میں وہ لوگ ان کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، سالوں سال انہیں قرآن سکھاتے نہیں. تو یہ یہود کا وتیرہ تھا اور یہ آج بھی ہے، اور قرب قیامت میں ایسا ہوگا کیونکہ علماء اٹھ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے علماء کیسے اٹھ جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کے سینے سے علم نکل جائے گا یا سینے سے علم نکال لیا جائے گا، بلکہ جو علماء اہل حق ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور نئے ان کی جگہ پر پیدا نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء حق دھیرے دھیرے جب اٹھ جائیں گے تو لوگ جو بچیں گے وہ جیسے چھننے سے آٹا چھانتے ہیں تو میدان نکل جاتا ہے، بھوسی بچ جاتی ہے. حضور نے کہا ابو ہریرہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دنیا میں بھوسی کی طرح بچو گے؟ اشارہ یہ تھا کہ اچھے لوگ چلے جائیں گے. اور آج بھی یہ بات، نبی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ، حضور نے خطبہ، اس کے بعد ان سے متصل، ان کے بعد ان سے متصل. تو حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کا زمانہ چلتا رہا. سب اہل حق دھیرے دھیرے جتنا دور ہوتے گئے گمراہی میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب قیامت آئے گی تو ایک بھی زمین پر اہل حق باقی نہیں ہوگا. زمین پر کوئی ایک بھی باقی رہا تو قیامت نہیں آئے گی. اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا ہے کہ اگر میرا ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت نہیں آئے گی. معلوم کیا ہوا؟ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر صرف فاسقین بچیں گے. یہ دھیرے دھیرے کہاں جائیں گے؟ اٹھتے جائیں گے، ان کا بدل نہیں آئے گا. آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو عالم با عمل قابل اعتماد دنیا سے جا رہے ہیں ان کا بدل پیدا ہو رہا ہے، کیا دیکھ لیجیے. اور دھیرے دھیرے قلت پیدا ہوگی تو علماء ایسا ہی ختم ہوں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں اس طریقے سے ان کے مسائل غلط بتائیں گے. آج بھی فرضی مفتی بہت ہیں، آپ ان کو فون کیجیے، وہ باقاعدہ اخبار میں دیتے ہیں مسائل پوچھیے، کیوں؟ تاکہ چندہ ہو دھندا ہو. لیکن جب ان سے آپ کو مسئلہ پوچھیے تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہے نہیں علم. آپ فون نمبر مار کے دیکھ لیجیے، پوچھ کے دیکھ لیجیے. کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اس کو مقصد نہیں بنایا. علم کو پھیلانا مقصد ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم جو علم کا مرکز ہے، اس سے جو انسان غافل ہے اس کا علم کیسا ہوگا؟ قرآن کریم کی باتوں کو اقوال کا کتاب دیا جاتا ہے، یہ تو اقوال کا مجموعہ ہے. ہم تو اقوال نہیں حال کی محفل میں جاتے ہیں. جن کا یہ وتیرہ ہو انہیں کیا علم آئے گا؟ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول مت خریدو. اب اسے مسائل نکلتے ہیں.
بہت سے لوگ کہتے ہیں تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اسی آیت کی وجہ سے، میری آیتوں کے بدلے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو مراد ہے، جو علماء سوال کرنے والے کی منشا کے مطابق حق بات کو بدل کر ان کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں اور یہ پیسہ اس واسطے لے رہے ہیں، یہ اس کا مصداق ہے۔ لہذا تعلیم قرآن پر، تعلیم دین پر جو اجرت دی جاتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ جمہور کا فتویٰ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تعلیم قرآن کو بطور اجرت کے حضور نے اپنے لفظوں سے واضح کر دیا۔ بخاری میں روایت 2 مقام پہ آئی ہے جس کے الفاظ ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جو حقدار ہے کتاب جس پر تم کو اجر مل جائے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ رسول اللہ کا قول 2 جگہ آیا ہے۔ اور ایک واقعہ میں سنایا تھا آپ کو، شاید آپ کو تازہ کر دوں۔ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، وہبت لک نفسی، میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا، آپ چاہیں تو نکاح کر لیں۔ نبی کے پاس یہ جائز تھا کہ بغیر مہر کے تعین کے بھی نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم آپ کے لیے ہے نہ کہ ایمان والوں کے لیے۔ آپ نے اس خاتون کی طرف دیکھا، اس کے بعد نکاح نیچے کر لیا اور خاموش رہے، ایک بار 2 بار۔ خاموشی کے بعد ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو اس عورت سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے تو اس خاتون سے میرا نکاح کر دیجیے۔ نبی کی محفل میں کیا سادگی ہے، کتنا زیادہ سادگی ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ۔ ہمارے پاس بنا ہوا تصنع، ہمارے پاس ایسا کوئی لڑکا دیا تو اسے گستاخ سمجھیں گے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تیری ضرورت، نبی نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا نکاح اسے کر دوں گا، تیرے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہاں جا کے گھر ڈھونڈ کے لاؤ، گھر گئے واپس آئے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو بھی تو کم سے کم لا۔ تھک کے کہتا ہے لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ملی، سوچو غربت کیسی ہو، لوہے کی بھی انگوٹھی گھر میں دستیاب نہیں ہے اور نکاح کرنے کو تیار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر ایک چادر ہے، بس میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے میری اس تہبند کے۔ حضور نے کہا تیری تہبند کیا کام میں آئے گی، تو پہنے گا تو وہ ننگی رہے گی، وہ پہنے گی تو ننگا رہے گا، اسلام کو جوڑنے میں موضوع موجود بخاری میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، زبانیں کر رہا ہوں، تیری چادر کیا کام میں آئے گی۔ وہ شخص مایوس ہو گیا کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے اور میرے جسم پر صرف ایک تہبند ہے، 2 تہبند نہیں۔ کبھی کبھی کسی کو 2 ہوتی تھی، شروع زمانے اسلام میں 2 سب کے پاس نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس 2 ہوتی تھی وہ اچھا شمار ہوتا تھا بمقابلہ اس کے جس کے پاس 1 ہوتی تھی۔ عام لباس تھا، پیچھے سے کمر کے وہ چادر کو لے کے آتے اور سامنے کے حصے میں قینچی کی طرح اس کو فولڈ کر کے پھر دوبارہ گردن پر لے جا کر گانٹھی مار دیتے تھے، یہ ان کا لباس تھا۔ عورتوں کو حکم تھا کہ ان کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھی، نماز میں وہ آتی تھی، اور حکم یہ ہوتا تھا کہ عورتیں سجدہ کرنے میں جب سر اٹھاتی ہیں تو جلدی نہ کریں بلکہ آرام سے سر کو اٹھائیں۔ یہ کیوں حکم تھا؟ تاکہ کسی پر نگاہ نہ پڑ جائے، بد نظری نہ ہو جائے، اتنا زیادہ کپڑوں کی قلت تھی۔ مجھے سنانا یہاں چیز تھی وہ یہ ہے، حضور نے پوچھا ٹھیک ہے تمہیں کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ انگوٹھی تو نہیں تھی، چادر بھی ایک ہی تھی، لیکن جب کہا کچھ قرآن بھی یاد ہے، فرمایا ہاں فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، کچھ سورتوں کے نام بتا دیے۔ میں آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں، نتیجہ بعد میں نکالوں گا۔ یہ دیکھیے کہ جس کے پاس گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے اور جسم پر 2 کپڑے بھی نہیں ہیں لیکن قرآن کی صورتیں سے یاد ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر چیز میں اثر ہے، صورتیں یاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا۔ ہمیں بڑے اچھے بڑے پوسٹوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی چیک کر کے بولا ہوں میں، بڑے آفیسر ہیں، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ ایک رکو۔ اور یہ میرا تجربہ ہے کیونکہ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، بڑوں کو، مجھے یہ بولنا ہے کہ جن کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے، 2 کپڑے بھی میسر نہیں ہے لیکن کئی صورتوں کا وہ حافظ ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی نعمتوں میں ہم پڑھتے ہیں اور ہم کو نظر نہیں پڑنا تھا، آخر ہم کیوں نہیں حفظ کرتے؟ 2 4 آیتیں 6 آیتیں 10 صورتیں 20 صورتیں، دھیرے دھیرے روزانہ آہستہ آہستہ ہم بھی کلام پاک کی صورتوں کے حافظ بن سکتے ہیں۔ حضور نے وہ سن کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس عورت سے تیرا نکاح کر دیا اس کے بدلے میں جو تیرے پاس قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ روایت ہے بما ما کا، وہ بما میں جو با ہے وہی با یہاں بھی ہے، مجھے دکھانا وہی ہے صرف بما ما کا من القرآن۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بما ما کا میں جو با ہے یہ با عوضیہ ہے، جیسے یہاں عوضیہ ہے، اس قرآن کی تعلیم کے عوض میں تیرا نکاح میں نے ان سے کر دیا، تم وہ صورتیں ان کو پڑھا دینا، یہ تیرا مہر ہے، مہر دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں یہاں با سبب کے لیے ہے، عوض کے لیے نہیں ہے۔ سبب کے معنی ریزن، یعنی تیرا نکاح اس وجہ سے میں کر دے رہا ہوں کہ تو صاحب قرآن ہے، اسی طرح نکاح میں کر دے رہا ہوں، لیکن تیرے ذمہ مہر بھی واجب نہیں ہے، یہ نہیں کہا حضور نے، یعنی مہر مثل واجب ہوگا، اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوگا خاندان میں وہ تم کو بھی دینا پڑے گا، مہر ذمہ واجب ہوگا۔ تو با اگر عوض کے لیے ہے تو تعلیم قرآن عوض بن جائے گا، مہر نہیں دینا پڑے گا، اور اگر با عوض کے لیے نہیں ہے بلکہ سبب کے لیے، ریزن کے لیے ہے، تو اس کی بنا پر نکاح تو میں نے کر دیا ہے کہ تو صاحب قرآن ہے، لیکن مہر جو مال ہے یہ قرآن اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی نے مال کے بدلے تعلیم قرآن کو قبول کر کے نکاح پڑھا دیا، معلوم یہ ہوا تعلیم قرآن پر اجرت دی جا سکتی ہے، ورنہ وہ مہر میں مال کا بدل کیسے بن گیا؟ یہ باریک استدلال ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں کوشش کروں گا، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تو بھی آیاتی میں اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی آیتوں کو کسی کی مرضی کے موافق بدل کر پیسہ لے رہا ہے تو اس کا مزاج بنے گا، لیکن اگر قرآن کریم کی آیتوں پر محنت کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو سکھاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، جیسا کہ مدرسوں میں سارے ہندوستان کے مدرسوں میں ہزاروں علماء اپنا وقت لگاتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، تو تعلیم قرآن پر اپنا وقت لگانے کے سلے میں ان کو محنتانہ لینا جائز ہے، یہ فقہا کی رائے ہے، وہ اس کا مزاج نہیں بنتا۔ اسی واسطے ائمہ کی تنخواہ، مؤذنین کی تنخواہ، ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہ بھی چونکہ وہ عبادت ہے سب کے لیے ہے، لیکن وہ اپنے وقت کو مشغول کرتے ہیں بالالتزام، یعنی پورا وقت دے دیتے ہیں، دوسرے کام میں اپنے اوقات مشغول نہیں کر سکتے، علماء متاخرین نے ان کے لیے بھی تنخواہ کو جائز کر دیا ہے، اس آیت میں وہ بھی نہیں آتا۔ اس آیت کا مزاج وہی ہے جو آیتوں کو بدل کر ان کی مرضی کے موافق فتویٰ بتائے اور پیسہ وصول کرے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی میری آیتوں کو غلط سرت پیش کر کے اس کا معاوضہ لے کر خوش مت ہو جاؤ، اس سلسلے میں تم مجھ سے ڈرو۔ دوسرا حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملاؤ باطل کو حق کے ساتھ۔ جو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو نہ ملاؤ باطل کے ساتھ، حق زیادہ ہے اس کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے، اس وقت جملہ کیا ہے؟ حق کا پہلے ہے بالباطل بعد میں ہے، حق کو مت ملاؤ، یعنی حق کو جو سچ ہے اس کو مت ملاؤ باطل کے ساتھ۔ حق سے مراد کلام الہی اور باطل سے مراد ان کی اپنی طرف سے ملاوٹ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
اور چھپاؤ مت حق کو. واو کے ساتھ یہ عطف ہے لا کے ساتھ, جیسے ولا تلبسوا اسے ولا تکتموا, یہاں لا نہیں ہے لیکن واو کے ذریعے سے اس پر عطف ہے, اس پر جوڑا گیا ہے. تو مت چھپاؤ حق کو وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی جان بوجھ کر تم حق کو چھپاتے ہو. تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے پھر چھپاتے ہو, یا یہ مطلب ہے کہ تم جانتے ہو کہ حق چھپانے کا وبال کتنا خطرناک ہے پھر بھی تم چھپاتے ہو. اور یہ تو ہوا نیگیٹو میں. اب پازیٹو میں کیا ہے, یہ کرنے کا کام کیا ہے, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, اور نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو اور رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا, یہود کی نماز میں رکوع تھا ہی نہیں, اسی واسطے ان کے واسطے خاص طور سے رکوع کا حکم دیا ہے. ویسے اصول کے اعتبار سے رکوع رکن ہے, سجدہ بھی رکن ہے, قیام بھی رکن ہے. کوئی ایک رکن بول کر پوری نماز مراد دی جا سکتی ہے, یہ اصول ہے جز بول کر کل مراد لینا. جیسے قرآن کریم میں کہا ہے فک رقبہ, رقبہ کہتے ہیں گردن کو, فکو مانے آزاد کرنا, تو فک رقبہ کے معنی گردن کو چھڑا دینا, تو صرف گردن تھوڑی چھڑائیں گے, گردن بول کر وہ پورا انسان مراد ہے. تو فک رقبہ کے معنی گردن چھڑانا یعنی غلام کو آزاد کر دینا. تو ایسے ہی نماز میں ایک رکن رکوع بھی ہے, رکوع بول کر پوری نماز مراد ہے. لیکن سوال بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع ہی کیوں کہا, سجدہ کہا ہوتا, قیام کہا ہوتا, قعدہ کہا ہوتا, قرات کہا ہوتا, یہ سب نماز کے تو ارکان ہیں. ان ارکان میں سے جو 7 ارکان ہیں, ایک رکوع کا انتخاب کیوں کیا, اس کی وجہ یہ لکھا ہے کہ ان کی نمازوں میں قیام تھا لیکن رکوع نہیں تھا. تو رکوع دینا, رکوع پر زور دینا اس بات کی علامت ہے کہ تم اسلام قبول کرو تاکہ تم رکوع کر سکو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں ہے, اگرچہ نزول ان کے لیے ہوا ہے, سب کے لیے عام ہے اور عجیب و غریب مضمون ہے. کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو برائی کا حکم کرتے ہو اور تم تلاوت کتاب کی کرتے ہو, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم یہ کام کرو, تو تم اپنے آپ کو فراموش کیوں کر دیتے ہو اچھے کام میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ تم اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہو لہذا کسی کو اچھے کام کا حکم مت دو. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں میاں پہلے خود کر لو پھر بولنا, پہلے خود عمل کر لو پھر بولنا. اور سورہ صف کی آیتیں پیش کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ایمان والے ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات نہیں کہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا بھی ضروری ہے کہنے کی طرح, کرنا بھی ضروری ہے کہنے کی طرح. اگر تم کسی کو نماز کے لیے کہتے ہو جتنا وہ ضروری ہے, تمہارا نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھو تب تک کسی کو نہیں کہنا نماز پڑھنے کے لیے. نہیں, نماز پڑھنے کے لیے کہنا ایک عمل ہے, نماز پڑھنا دوسرا عمل ہے, دونوں باہم ضروری ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے یہ کہ ہو سکتا ہے دوسروں کو بولنے کی برکت سے کبھی توفیق ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ جب تک عامل نہیں ہوگا اس کے باتوں میں طاقت اور تاثیر نہیں ہوگی. یہ حکم ہے. ہم نے واقعہ سنایا تھا آپ کو حضرت تھانوی کا, بڑا پیارا قصہ ہے. ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ آیا, گڑ بہت کھاتا تھا. حضرت تھانوی علیہ السلام کے پاس اس لیے لایا تھا کہ حضرت کچھ تنبیہ کریں گے, نصیحت کریں گے. بچہ گڑ بہت کھا رہا ہے, گڑ معلوم ہے, گڑ جانتے نہیں ہو لوگ, شکر کھانے والے, شکر سے پہلے گڑ ہی جاتا ہو. تو بہت بچہ کھاتا تھا. حضرت تھانوی علیہ السلام نے کہا کل لے کے آؤ. مرید تھے, خاموش رہ گئے, کل لے کے آئے. حضرت نے سمجھایا کہ بیٹے گڑ زیادہ مت کھایا کرو, غذا میں توازن رکھو. 2-4 باتیں بول کے ختم کر دیا. مجھے نے کہا یہ تو بات آپ کل بھی بول سکتے تھے, اتنے 2 جملے کے لیے کلاؤ کیوں بولے آپ, میں سمجھایا مجھے یہ بات آپ کل بول سکتے تھے. حضرت تھانوی نے جواب دیا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا میں کل بھی بول سکتا تھا اور آج بھی بول سکتا ہوں, لیکن کل تک میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا, پہلے میں نے اس کو بند کر دیا ہے تاکہ میری بات میں تاثیر ہو, اور اب میں کل سے گڑ نہیں کھایا ہوں, اب میں تنبیہ کر رہا ہوں تاکہ اثر ہو. تو اکابر امت کا یہ حال تھا, پہلے عمل کرتے تھے پھر بولتے تھے. اسی لیے ان کی کتابوں میں, ان کی عبارتوں میں بڑی جان ہے. ہزاروں لاکھوں انسان آج بھی ان کے کئی سال مر چکنے کے باوجود بھی ان سے قلبی محبت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے خلاص تھا, جو کرتے تھے وہی کہتے تھے. آج ہمارے پاس کیا ہے, بڑا فراڈ ہے, بہت بڑا فراڈ ہے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا دنیا بوڑھی ہو چکی ہے, دنیا میں اب شباب کا وقت نہیں ہے. جیسے ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے, کمر جھک گئی ہے, لکڑیاں لے کے قبر تلاش کرتا ہے, اب آپ چاہیں کہ پھر سے شباب ہو جائے, اس کو نہیں آ سکتا. بس عمر دنیا کی بھی چلی گئی, اب کوئی نبی آئے گا نہیں. دنیا جب آدم آئے تھے تو دنیا کا پیدائشی دور تھا, اور جب نوح آئے تھے تو نوجوانی کا دور تھا, اور ابراہیم آئے تھے تو دنیا اپنی پختگی پہ آ گئی تھی, اور جب نبی آئے تھے تو دنیا اپنے آخری وقت میں آ چکی تھی. اب صرف مرنا باقی ہے دنیا کا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو شباب کہاں سے آئے گا. تو یہ علامات میں سے. بہرحال یہاں حکم یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو, اپنے کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم نہیں کرنا چاہیے, مطلب یہ ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث لکھی ہے معراج کے بیان میں, بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ حدیث کا مطلب مجھے ابھی یاد آیا مجھے اس کو دیکھ کر کے. کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہونٹ اور زبان قینچیوں سے قطر رہے ہوں گے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ دنیا والوں کو صحیح علم پہنچاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. الیاذ باللہ, یعنی دنیا والوں کو علم پہنچاتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ بہت مایوب ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, کوئی عمل. ایک صاحب نے بیان کیا تھا کسی موقع پر, پنڈت نہرو کو ایک جلسے میں عنوان دیا گیا توحید پر تقریر کرو. انہوں نے خوب جنگ کی تقریر کی توحید پر, بہترین. لوگوں میں بڑا اثر ہوا. ایک صاحب نے کہا توحید کو جب تم اتنا مانتے ہو تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاؤ. کہا یہاں موضوع دیا گیا تھا بولنے کے لیے, میں نے بول دیا, موضوع کا پتہ کر دیا. تو یہ کیا ہے, آج بہت سے لوگ ہیں جو ایسا ہی کام کر رہے ہیں, موضوع کا پتہ کر دے رہے ہیں, ان کے دل میں نہیں اترا. اور حدیث میں یہ مضمون موجود ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کریم پر اور اس کے لفظوں پر اور قراءت پر اور تجوید پر ایسی محنت کریں گے کہ اس کے نوک پلک سیدھے کریں گے. تم جس طرح تیر سیدھا کرتے ہو, جب تک پورا سیدھا نہ ہو جائے تب تک کام کا تیر نہیں سمجھتے ہو, ایسے بڑی محنت کریں گے, لیکن دین ان کے حلق سے نہیں اترے گا, ان کے دل میں نہیں اترے گا. جس طرح سے شکار کرتے ہو, تیر شکار سے پار نکل جاتا, تیر کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے شروع میں, بیچ میں, آخر میں, اس کے الفاظ بخاری میں, کیونکہ تیر کے 3 جگہوں کے نام الگ الگ ہیں. سامنے جو نوکیلا حصہ ہے اس کو ہم جیسے پھل کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ میں 3 جگہوں کے الگ الگ نام ہے. کہا تیر میں کہیں بھی دھبا نہیں, خون نہیں, تیر نکل کے پار چلا گیا. ایسا ہی وہ دین سے نکل جائیں گے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں اترے گا.
لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ تم ان کی نمازوں سے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزوں سے اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے، ان کی عبادات سے اپنی عبادات کو کمتر سمجھو گے. کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ وہ اعمال ظاہرہ میں بہت آگے ہوں گے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں اترے گا. کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص کی کمی ہے. آج کتنی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں، مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں. یہ سب چیزیں قرب قیامت کی ہیں جو پیچھے بتایا نبی نے. بخاری میں بھی چیپٹر کا نام ہے کتاب الفتن، آپ اس میں دیکھیے. تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو حکم کریں وہ عمل میں بھی لائیں. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ہم بولنا بھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بولنے کی برکت سے اللہ توفیق دے دیں. یہی جمہور کی رائے ہے. افلا تعقلون، کیا تم کو تعقل نہیں ہے؟ کیا تم اتنی بات غور نہیں کرتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے. جب آدمی کو پریشانی زیادہ ہو دنیا میں نیکیوں کے کرنے میں، ماحول بگڑا ہوا ہے، عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. آج بہت سے مسلمان چاہتے ہیں سدھر جائیں لیکن ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سدھارنے پر قادر نہیں. گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، رشتہ دار، رشتوں میں قریبی ترین رشتہ دار مخالفت کرتے ہیں. کس بات کی؟ حق پر چلنے کی، قرآن اور سنت پر چلنے کی مخالفت کوئی دوسرا نہیں کرتا. یہ ماحول بگڑ چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا موقع آئے تو تم کیسے چاہو گے مدد؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر یعنی جمے رہنا. صبر کے معنی دو آتے ہیں. ایک صبر کے معنی آتے ہیں حق پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے. مصیبتیں جھیلنا یعنی پریشانیاں آئیں پھر بھی حق سے دستبردار نہ ہونا، یہ صبر ہے. والصلاۃ، اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام دکھ شکوے پیش کر دینا. کس کے سامنے شکوہ کرنا؟ نبی کو جب پریشانی ہوئی تھی طائف کے موقع پر تو کیا کہا تھا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس وانت رب المستضعفین. اے اللہ میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے تدبیروں کی کمزوری کی، اپنے قوت کی کمزوری کی اور تدبیروں کی ناکامی کی. میں آپ کو شکایت کر رہا ہوں اور آپ کمزوروں کے بھی رب ہیں. تو اللہ کے سامنے نبی نے شکوہ پیش کیا. اگر ماحول سازگار نہ ہو تو مومن کو مایوسی کا حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے مدد چاہو اللہ سے نماز میں کھڑے ہو کر دعاؤں کے ذریعے سے، اور صبر کے ساتھ یعنی قائم رہو اپنے اللہ کے احکامات پر مسلسل باقی رہو. فرمایا لیکن نماز پر قائم رہنا اور ماحول میں ڈٹے رہنا یہ دونوں کام سب کے لیے آسان نہیں ہے. ان کے لیے آسان ہے جن میں اللہ کا خوف ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز کا پڑھنا بہت گراں ہے، بھاری ہے، مگر ان پر جن میں خشوع ہے، عاجزی ہے. اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز مشکل نہیں ہے، صبر مشکل نہیں. کہا وہ کون ہے جن کے دل میں خشوع ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. بے شک جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ظن یظن کے معنی گمان کے آتے ہیں لیکن قرآن کریم میں یہ ظن یظن بمعنی یقین کے یہاں استعمال ہوا ہے. الذین یظنون، جو لوگ گمان کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے سامنے حاضری ہونے والی ہے. کتنے بندوں کو خیال ہے اس کا؟ آج مسلمانوں کی تعداد میں آپ جا کر پوچھیے کہ کون سے دن آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہوگی. اس کا کچھ احساس بھی ہے، خیال بھی ہے، تصور بھی ہے، شعور میں کسی گوشے میں سوچا بھی ہے؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کسی مسلمان سے پوچھو آپ کا تعلق اللہ سے آج کل کیسا ہے؟ میں نہیں بات بولیں تو یہ کیا بولیں؟ بھائی اماں سے تعلق ہے، ابا سے تعلق ہے، بھائی سے تعلق ہے، پڑوسی سے تعلق ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ انبن ہے یا دوستی بحال ہے؟ بھائی دوستی بحال کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ملاقات ہو رہی ہے، حاضری ہو رہی ہے. اور انبن کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا الگ راستہ بنا کے بیٹھے ہو. کتنے مسلمان ہیں جو آپ کو تعجب سے دیکھیں گے؟ میں نہیں بات بول رہے ہیں. کوئی تعلق کی جگہ ہے وہ جس سے ملاقات نہ ہو، جس سے ہاتھ پیر دیکھنے کا موقع نہ ہو؟ کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ پوچھیں گے. تو اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتہ مضبوط اور آخرت میں ملاقات اور دیکھنے کی تمنا اور آرزو یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھی صحبت میں آپ ہیں تو آپ کو یہ آسان دکھتا ہے، ورنہ مسلمانوں کا 99% ایسا ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات اور تعلقات اس وقت کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہی نہیں. اللہ سے تعلق پختہ ہے اور آئندہ اللہ سے ملاقات ہوگی، حاضری ہوگی، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہر بندے کو یہ حکم ہے جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ مصیبت، یہ صدمہ، یہ آفت، یہ سب عارضی چیزیں، ہم سراپا اللہ کی طرف جانے والے. تو یہ جملہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کے بارے میں مطمئن ہیں. ایسوں کے دل میں خدا کا خوف ہے، ان کے واسطے نماز پڑھنا اور صبر کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دل میں اگر خشوع نہیں ہے تو مشکل ہے، اور خشوع ہے نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کے دل میں رب سے ملاقات اور رب کی طرف واپسی کا تصور ہے تو دل میں خوف، اور تصور نہیں ہے تو وہ غافل انسان کہلاتا ہے. ایسے غافل کو اللہ نے انعام کی طرح کہا. چوپائے ہیں یہ، ان سے بھی گئے گزرے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے کا حساب نہیں ہوگا اور ان کا جب حساب ہوگا تو حواس باختہ ہو جائیں گے. اس واسطے یہ ان سے بھی بدتر ہے. رکوع مکمل ہو گیا. یہاں سے پھر نیا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں پھر خطاب ہے بنی اسرائیل کو، اور جو نعمتیں اجمالاً پیچھے آ چکی ہیں اب تفصیل یہاں سے آئیں گی کہ تم نے حضرت موسیٰ کے توسط سے کیا کیا اللہ سے مانگا. من اور سلوہ اور مقام تیہ میں بھٹکنا، یہ سب تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے. وقت ہو گیا آپ کا، دعا کریں.